وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. معزز طلباء کرام اور یہاں پر موجود بیٹھے ہوئے بعض عظیم علماء کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور عظیم موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور آخری دین ہے۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اسلام کو چن لیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں اعلان فرماتے ہیں، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، عیسائیت کو اختیار کر سکتے ہیں، یہودیت کو، ہندو مت کو، مجوسیت کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وحدت الادیان کا یعنی تمام ادیان کے ایک ہونے کا تصور باطل ہے۔ اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ توریت، انجیل اور زبور اپنے اپنے ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، بلکہ اللہ نے توریت اور انجیل اور زبور کے مختلف مضامین کی قرآن مجید میں تحسین بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ۔ توریت میں ہدایت اور نور تھا، اور اس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل اور علماء بنی اسرائیل لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اس نے انجیل کو نازل فرمایا جس میں نورانیت بھی تھی اور توریت کے مضامین کو اور اس کے متون کو سچا قرار دینے والی بھی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حتمی اور فیصلہ کن کتاب کے لحاظ سے نازل کیا، اور اس کے ذریعے توریت اور انجیل کو منسوخ کر دیا۔ اللہ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مہیمنا علیہ، اللہ نے اس کو سابقہ کتابوں کے مضامین کا نگہبان بنایا ہے۔
اب اگر کسی کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے وہ توریت انجیل سے نہیں ملیں گے، وہ قرآن مجید ہی سے ملیں گے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معجزات میں سے ایک اعجاز کا ذکر سورہ انبیاء میں یوں فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس میں تم سب لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، قرآن کا ہر طالب علم اس بات کو جانچ سکتا ہے، اس کی پرکھ کر سکتا ہے کہ واقعتاً قرآن مجید میں ہم سب کا ذکر موجود ہے۔ جب انسان غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے اسباب و علل پہ غور کرتا ہے، وہاں سے نکلنے کے امکانات پہ غور کرتا ہے، تو اس بات کو بھانپ جاتا ہے کہ واقعتاً یہ کتاب میرے احوال کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرنے والی ہے۔ فوراً سے پہلے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہوش ہوتا ہے، جب متمول ہوتا ہے، اس وقت بھی قرآن مجید کی آیات اس کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ تم نے زمین کے اوپر بغاوت نہیں کرنی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کے اندر اضافہ کریں تو کئی بندے بغاوت میں آمادہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں سے عام طور پہ یہ منظر دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ رزق کی فراوانی کے ساتھ باغی ہو چکے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بقدر ضرورت رزق حاصل ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، کہ اللہ ہر بندے کو اتنا دیتے ہیں جتنے کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو اس سے پیار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں۔ زمین کے اوپر فساد کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کی آیات آ جاتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے فساد کو ظاہر کر دیا۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان یہ بات محسوس کر سکتا ہے، واقعی قرآن مجید میں فرد کے حالات بھی موجود ہیں، سماج کے احوال بھی موجود ہیں، حکومتوں کے معاملات بھی موجود ہیں۔ عظیم کتاب ہے، ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ لیکن اس کتاب نے ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ ہدایت کے لیے یہ واحد ذریعہ نہیں، بہترین ذریعہ ہے، اعلیٰ ذریعہ ہے، لیکن واحد ذریعہ نہیں۔ اسی کتاب نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ایک ذریعہ اور بھی موجود ہے۔ جس طرح اس کتاب نے یہ بات بتلائی کہ توریت اور انجیل اب ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں، جس طرح اس کتاب نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ دین اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے، اسی طرح اس کتاب نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ ہدایت کا یہ واحد ذریعہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور ذریعہ بھی موجود ہے۔ وہ ذریعہ کون سا ہے؟ وہ ذریعہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس کا، آپ کی ذات مبارکہ کا۔ قرآن مجید بھی حجت ہے، دلیل ہے، آئین ہے، قانون ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس ہی کی طرح نبی مہرباں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، رہنما ہیں، گائیڈ ہیں، سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں۔
خود بھی صراط مستقیم پہ ہیں اور صراط مستقیم کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ اگر قرآن مجید ہدایت کے لیے تنہا کافی ہوتا اور اس کو مزید کسی اشارے کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن مجید کی 20 آیات جو اسوہ رسول کی اہلیت کو اجاگر کرتی ہیں ان کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے رہتے، کتاب کو تھام لو، کتاب کو پکڑ لو، کتاب پہ چلو۔ اللہ نے جہاں یہ کہا کہ کتاب پہ چلو، کتاب کے اندر ہدایت ہے، دلیل ہے، نشانیاں ہیں، نور ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ متوازی طور پہ ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی اہمیت کا ذکر بھی فرماتے رہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو یوں مکمل فرماتے رہے، کتاب کو بھی پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنا، آپ کے اسوہ کامل کو اسوہ کامل بھی سمجھنا، آپ کی حدیث مبارکہ سے استفادہ بھی کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ فرماتے رہے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ کتاب کے حصے کو تو قبول کر لیا جائے، دوسرے حصے کو رد کر دیا جائے، اہم حصے کو مان لیا جائے اور جو حصہ ہمیں اپنی دانست میں غیر اہم نظر آتا ہے یا مشکل نظر آتا ہے اسے رد کر دیا جائے۔ اس بات کی کوئی دلیل، کوئی منطق، کوئی تک نہیں بنتا کہ کتاب اللہ ہی کو کافی کو سمجھا جائے، لیکن اس نے جس چیز کو اہم قرار دیا اس میں سے بعض کی اہمیت کو تو قبول کر لیا جائے اور بعض کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ تمام کے تمام لوگ حدیث کے طلباء ہیں اور یہاں پہ کئی معزز علماء ہیں جو حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ حدیث اپنے بارے میں جو بات بتلاتی ہے حجت ہونے کے لحاظ سے، وہ بھی ہمارے لیے ماتھے کا جھومر ہے، دل کی دھڑکن ہے، نظر کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، جو حدیث کی حجیت کو، اس کے دوام کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے دلیل کے طور پہ حدیث کے متون کو پیش کرنا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو حدیث کو مانتا ہی نہیں، جب آپ اس کے سامنے حدیث کو بطور دلیل پیش کریں گے، وہ کہا میں اس کو مانتا ہی، تم دلیل کس طرح کی دے رہے ہو؟ چنانچہ جب ہم اہل کتاب سے مناظرہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو ہم اس موقع پر قرآن کی آیات کو اصل دلیل کے طور پہ پیش کرنے کی بجائے اصل دلیل کے طور پہ تورات اور انجیل کی آیات کو یا ان کی نشانیوں کو پیش کرتے ہیں، اور بعد ازاں مطابقت کے طور پہ، تائید کے طور پہ، موافقت کے طور پہ قرآن مجید کی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بات تورات میں بھی تھی، قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی تھی، قرآن میں بھی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو پہلی مرتبہ اور یہ بات کہیں کہ آؤ قرآن میں یہ بات ہے، تو کوئی معاند آدمی، کوئی متعصب آدمی، کوئی حق کو ٹھکرانے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے قرآن مجید کی دلیل کس طرح رکھتے ہیں، میں تو قرآن جی کو مانتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اصل اصول کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اس کلمہ مشترکہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تورات کو، انجیل کے مضامین کو بطور حجت اور بطور دلیل ان کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کو پہلی مرتبہ ماننے والے نہ تھے۔ ہاں، جو مسلمان ہے
اس کے لیے اللہ کا قرآن دلیل ہے، آئین ہے، قانون ہے، اس کی ہر آیت ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، دل کی دھڑکن ہے، جگر کی ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ ہم تو قرآن مجید کے اوپر قلباً و قالباً دل کی گہرائیوں سے یقین رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث ہونے کے ناطے، حدیث کے پیروکار ہونے کے ناطے، حدیث کو حجت سمجھنے والے ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل ہے، اٹل ہے، آسمانوں سے زیادہ بلند ہے اور زمین سے زیادہ ٹھوس ہے، ہمالیہ سے زیادہ وزنی ہے اور صحراؤں سے زیادہ وسیع ہے، سمندروں سے زیادہ گہری ہے اور سورج سے زیادہ روشن ہے۔ لیکن اب جب ہم نے بطور وکیل حدیث کے مقدمے کو لڑنا ہے اور ان لوگوں کے سامنے اس مقدمے کو رکھنا ہے جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کی حجیت کو نہیں مانتے، اس کے دوام کو نہیں مانتے، اس کی قطعیت کو نہیں مانتے، تو اس موقع پر ہمیں قرآن مجید سے دلائل کو ان کے سامنے رکھ کر انہیں خاموش کر دینا چاہیے، انہیں چپ کروا دینا چاہیے۔ مناظرے اور مجادلے کے حوالے سے اس بات کو بھی ذہن کے اندر میں آپ کے سامنے آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ مناظرے کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس بات کو بھی ضرور ذہن نشین کر لیجئے، دعوت دیتے ہوئے، مناظرہ کرتے ہوئے، یہ ایک دلیل ہے جو واضح ہے، لیکن مخالف اس دلیل کو قبول نہیں کرتا، تو آپ کو اس دلیل کی زیادہ تورید کرنے کی بجائے اس سے بھی زیادہ محکم دلیل کو اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے، تاکہ جس دلیل کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہے اس دلیل کے اوپر رد و کر کرنے کی بجائے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جائے جس میں تعویل کے امکانات ہی موجود نہیں۔ گو ہم قرآن مجید کی آیات ہی سے منکرین حدیث کا مقابلہ کریں گے، لیکن اگر وہ قرآن مجید کی کسی آیت میں تعویل کرنے کی کوشش کرے یا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت اس کے اطلاق یا اس کی تطبیق کو بدلنے کی کوشش کرے، تو پھر میں آپ کو اس بات کا بھی مشورہ دوں گا بطور دین یا قرآن کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ آپ اس کی بجائے قرآن کی کسی دوسری آیت کو پیش کریں، تیسری آیت کو پیش کریں، چوتھی کو پیش کریں، یہاں تک کہ منکر حدیث اس بات کو سمجھ جائے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت جو ہے صرف وہی حدیث کی حجیت پہ دلیل نہیں، بلکہ قرآن مجید کے 20 مقامات پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دلیل ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ کی حدیث بھی دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، مناظرے کا یہ اسلوب یا دعوت کا یہ اسلوب جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دربار نمرود میں آئے تو آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک گناہ گار کو آزاد کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھنے والوں نے دیکھا تو ظاہری بات ہے ہر بندے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر بندے کی فہم اور استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑے لوگ چال بازی کے ذریعے کئی مرتبہ سادہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کا مطلب یہ تھا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے، لیکن چونکہ لفظ کے اندر تعبیر کی گنجائش تھی کہ زندہ بھی وہ کرتا ہے مارتا بھی وہ ہے، تو اس نے اس لفظی ذو معنویت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں سے اپنے مقصد کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور گناہ گار کو آزاد کر دیا۔ سیدنا ابراہیم سمجھ گئے کہ حق پرست نہیں ہے، حق شناس بھی نہیں ہے، بلکہ دھوکے باز ہے، بلکہ مکار ہے، بلکہ اسلام اور ایمان کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کو بدلا، دلیل قطعی کو لے کے آئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کے آتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا اس کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے کی ہے کہ میں جن آیات کو
بطور دلیل اور بطور استدلال آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی منکر حدیث ان میں سے کسی ایک یا دو آیات کی تاویل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن جب درجنوں آیات، بیسوں آیات ایک ہی مفہوم پہ دلالت کرنے والی سامنے آ جائیں گی، ظاہری بات ہے بوہت الذی کفر، تو حدیث رسول کے منکر کے منہ کے پر چپ کی مور بن جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم حدیث کے دفاع کا مقدمہ لڑنے کے لیے قرآن کی آیات کو زبردستی اپنے مدعے کی طرف منتقل نہیں کر رہے اور اپنے دعوے کی طرف زبردستی ان آیات کو نہیں موڑ رہے، بلکہ سچی بات یہ ہے ہم نے حجیت حدیث کا سبق ان آیات سے براہ راست حاصل کیا ہے۔ غیر جانبدار قرآن مجید کے طالب علم کی حیثیت سے جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ یہ بات بھی کہوں گا کہ مفسرین کی رائے سے بالا تر ہو کر اور شارحین کی شرح سے بالا تر ہو کر قرآن مجید کو انہی الفاظ کے سانچے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، تو قرآن مجید کے اپنے الفاظ پکار پکار کے یہ بات کہتے ہیں جس طرح قرآن حجت و دلیل ہے، اس طرح سے حضرت رسول اللہ کا فرمان بھی حجت و دلیل ہے۔ شومی قسمت یہ کہ ایک بندہ حدیث کو نہیں مانتا وہ تفسیر کو کس طرح مان سکتا ہے، ایک بندہ سنت کو نہیں مانتا وہ شرع کو کس طرح مان سکتا ہے۔ جو چمکتے ہوئے سورج کا منکر ہو وہ بلب کی روشنی کو کیسے مان سکتا ہے؟ جو روشن دن کا منکر ہو وہ شام کے وقت پائی جانے والی روشنی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، جو واضح حدیث طیبہ کا منکر ہو وہ بعض تابعین تبع تابعین کے اقوال کو تفسیر کے معاملات میں حجت کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ نہیں مانے گا، وہ حجت کرے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ ہر معاملے کے اندر جس طرح اللہ نے کہا نا یہ قول فصل ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ مذاق والی بات اس میں کوئی نہیں، یہ تو فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس کتاب میں حسن والی بات یہ ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے نہیں پکڑ سکتا، پیچھے سے نہیں چھو سکتا۔ کوئی گروہ بھی باطل اس کو اگر اپنے استدلال کے لیے استعمال کرنا چاہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ اس کی باطل پسندی کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، حق پرستی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ مرزائیوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، نیچریوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، پرویزیوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا وہ انہی کے خلاف حجت بن گیا جو اس کو اپنے لیے حجت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اب آئیے ذرا ان محکم آیات میں ہم غور کرتے ہیں جو حجیت حدیث پہ دلالت کرتی ہیں۔ درجنوں کی تعداد میں وہ آیات ہیں۔ قرآن مجید کا ایک معمولی طالب علم ہونے کے ناطے میں آیات کو پڑھتا جاؤں گا، اگر آپ ان کو نوٹ فرماتے جائیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی زندگی کہیں نہ کہیں تو موجود ہے، اور پوری کی پوری زندگی کو اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر یہ نمونہ موجود تھا۔ دوسری بات کے اوپر غور کیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ اللہ کہتا ہے آپ اعلان کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذرائع اور امکانات موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر اتباع کا سیمپل موجود نہ ہو، اتباع کے لیے نقشہ موجود نہ ہو، اتباع کے لیے متن اور متون موجود نہ ہو، اتباع کے لیے پورا کا پورا حاکہ موجود نہ ہو،
تو یہ کیوں کر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بات کا حکم دے جو قابل عمل نہیں، جس کے پر انسان عمل نہیں کر سکتا، جس کے پر انسان جو ہے چل کے اپنے معاملات کو مکمل نہیں کر سکتا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کائنات میں حکیم و دانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی حکیم ہے، جو سب سے بڑی علیم ہے، وہ ان باتوں کا حکم دے جو قابل عمل نہیں ہیں؟ ایک اور مقام کے پر آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات کو مانو، حضرت رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، لیکن اولو الامر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، تمہارے درمیان تنازعات ہو سکتے ہیں، فہم دین کے معاملات میں اولو الامر کی بات کئی مرتبہ تمہارے دل کو اپیل نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے اولو الامر کی کسی بات تمہارے لیے قابل غور و فکر بن جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے تو تم نے ایسے عالم میں پھر پلٹ جانا ہے اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا تو کتاب اللہ کی بات ہوئی، لیکن رسول اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی کوئی محل ہے، رسول اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی کوئی مقام ہے، رسول اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی کوئی موقع ہے۔ وہ موقع کون سی جگہ ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ جس طرح رب کا قرآن اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسی طرح رسول اللہ کی طرف پلٹنے کی بھی کوئی جگہ موجود ہے، رسول اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی کوئی راستہ موجود ہے۔ وہ راستہ کہاں پہ ہے؟ ظاہری بات ہے وہ راستہ قرآن نہیں، وہ غیر قرآن ہے، وہ حضرت رسول اللہ کا اسوہ ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی سیرت ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی سنت ہے، وہ حضرت رسول اللہ کی حدیث ہے۔ ایک اور مقام کے پر آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کے اس مقام کے پر غور کیجئے، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو حضرت رسول اللہ کے اوامر کو نہیں مانتے، آپ کے ارشادات کو نہیں مانتے، آپ کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے، وہ ڈر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے کا نشانہ بنے یا ان کو عذاب علیم میں مبتلا کر دیا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، امرہ کی ضمیر حضرت رسول اللہ کی طرف پلٹی ہے، اللہ نے اپنے امر کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے حضرت رسول اللہ کے امر کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے امر الہی تو دو جلدوں کے درمیان موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ دو جلدوں کے علاوہ بھی کہیں امر موجود ہے جو امر رسول ہے، جو حضرت رسول اللہ کے فرمودات ہیں، جو حضرت رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کی معرفت کو بھی کہیں نہ کہیں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کی معلومات کو بھی کہیں نہ کہیں سے پایا جا سکتا ہے۔ وہ امر کہاں پہ ہے؟ ظاہری بات یہ ہے یہ تو امر الہی ہے جو دو جلدوں کے درمیان موجود ہے، جو امر رسول ہے لا محالہ بات یہ ہے وہ کہیں اور ہی موجود ہے، اور اللہ کو پتا ہے جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو، چاہے وہ عمر فاروق ہو، چاہے وہ عثمان ذی النورین ہو، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہو، چاہے وہ سعد و سعید ہوں، چاہے وہ طلحہ و زبیر ہوں، چاہے وہ عبد الرحمن ہوں، چاہے وہ صحابہ بدر ہوں، چاہے وہ صحابہ حنین و خندق ہوں، اللہ کو پتا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں جس طرح امر اللہ موجود ہے اس طرح امر رسول بھی موجود ہے۔ ایک اور مقام پہ بول رہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپ کی بات کو اپنے تنازعات میں آخری بات نہیں مانتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی بات کو آخری بات نہیں مانتے، کہا آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں مانتے، اور پھر کہا وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ حدیث رسول کی عظمت کے لیے یہ آیت بھی ایک عجیب اور عظیم آیت ہے۔ کہا جو مانتے ہیں، جو آپ کی فرمودات کو اگر اصطلاح میں کہا جائے تو آپ کی حدیث کو مانتے ہیں، آپ کی سنت کو مانتے ہیں، لیکن دل میں تنگی محسوس کر کے مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ مومن وہ ہیں جو اپنے تنازعات میں آپ کی ہر بات کو فیصلہ کن مانتے ہیں، اور مان لینے کے بعد پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے، حدیث پاک کے آ جانے کے بعد پھر ان کے دل میں کسی قسم کی تنگی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور مقام پہ آئی
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ 6 پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں ہم ایک کی بات کو تو مانیں گے دوسرے کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات کو تو مانیں گے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہے تو اصلی کافر لوگ ہیں۔ اب یہ بات بتلائیے تفریق بین اللہ و رسولہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے؟ معاذ اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا وجود ایک ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات رسول اللہ سے جدا ہے، اللہ ہے، رسول اللہ عبد اللہ ہیں، اللہ بھیجنے والا ہے، رسول اللہ بھیجے ہوئے ہیں۔ تو پھر اختلاف کا مطلب، تفریق کا مطلب کیا ہے؟ تفریق کا مطلب یہ ہے جو اللہ رسول کے حکم میں تفریق کرنے والا ہے، جو اللہ کی بات کو تو مانتا ہے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی بات یہ ہے وہ کافر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وضاحت ایک اور مقام پہ یوں ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں ذات الہ تو ذات رسول سے جدا ہے، اللہ کی ذات تو رسول اللہ کی ذات سے جدا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اطاعت کی بات کا اور ان کی اقتداء کی بات کا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کی بات کو ماننے کی بات کا، تو رسول اللہ کی بات اللہ کی بات سے جدا نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے وہ اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ قرآن مجید کا درجنوں مقامات اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو اس کتاب سے ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے اطاعت رسول کا کوئی اور سرچشمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر سرچشمہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو۔ کیا قرآن مجید اپنے مفاہیم اور اپنے مطلوب کے بیان کے لیے حضرت رسول اللہ کی ذات کا جڑا ہوا نہیں ہے؟ کیا اس سے لنک نہیں ہے؟ کیا یہ مقدمہ اہل حدیث کا مقدمہ ہے یا قرآن کا اپنا مقدمہ ہے؟ کیا یہ ہمارے مسلک کی دعوت ہے یا قرآن مجید کی اپنی دعوت ہے؟ کیا ہم ان کو زبردستی قرآن میں داخل کرنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید ہمیں یہ بات خود بتلا رہا ہے؟ سورہ نحل کی آیت پکار کے حجت قطعی کی حیثیت سے اس بات کو سمجھا رہی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا، جو ان کے لیے اتارا گیا۔ گویا کہ اللہ خود بتلا رہے ہیں نازل آپ پہ ہوگا، بیان آپ کریں گے، اتاروں گا میں، لیکن مفہوم آپ وعدے کریں گے، آسمان سے میں بھیجوں گا، لیکن اس کی کیفیات کا ذکر آپ بتلائیں گے، اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کریں گے۔ کوئی بھی منکر حدیث اگر اس کو اللہ نے معمولی سی عقل دی ہے، کوئی بھی منکر حدیث جس کے دل کے اندر معمولی سا حق پرستی یا معمولی سا انصاف موجود ہے، اللہ کی قسم اس آیت قطعی کی کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اتارا تاکہ آپ بیان کریں اس چیز کو جو لوگوں کی طرف اتاری گئی۔ نہیں جواب دے سکتے۔ اب آئیے ان محکم آیات کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو واقعاتی ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب مناظرے یا دلیل کے طور پہ کئی باتوں پہ غور کیا جائے تو ان میں کئی اور رنگ اور کئی اور کیفیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے نمازوں کے اندر کئی مرتبہ سورہ فیل اور سورہ لہب کی تلاوت کی ہو۔ سورہ فیل کی اور سورہ لہب کی تلاوت آپ سب لوگوں نے کی ہے، اور آپ تمام لوگوں کو یہ صورتیں یاد بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ان دو صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھ کے اپنی بات کو تھوڑا مزید واضح کر دوں گا۔
سورہ فیل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لہب میں یہ بات کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اب حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے، تاریخ کو نہیں مانتے، شرح و تفسیر کو نہیں مانتے، بتلائیں یہ کن ہاتھیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم یہ بات بتلائیں گے جو حدیث طیبہ کے ماننے والے ہیں کہ عام الفیل کے اندر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو اس کے لشکر کے سمیت تباہ و برباد کر دیا، پرندوں کے جھنڈ کو ان کے اوپر پتھروں کے ذریعے مار مار کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم یہ بات بیان کریں گے لیکن تم تلاوت تو کر سکتے ہو، اس کے مطلوب کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر مطلوب بیان کرنے کی کوشش کرو گے تو ناکام اور نامراد رہو گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب برباد ہوا، نہ مال اس کا کسی کام آیا، نہ پیشہ اس کا کسی کام آیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی ناکام اور نامراد ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے جہنم میں گرنے کا ذکر کیا، ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، یہ ابو لہب کون ہے، اس کے جرائم کی تفصیل کیا ہے؟ کیا قرآن نے اس کے کسی جرم کا ذکر کیا؟ کیا قرآن مجید نے اس کے حضرت رسول اللہ سے رشتہ داری کا ذکر کیا؟ کیا قرآن مجید نے اس کیفیت کا ذکر کیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا مقدر جہنم کے شعلے کیوں بن چکے ہیں؟ فی جیدہا حبل من مسد کے اندر اللہ نے کس بات کا ذکر کیا؟ اس کے گلے میں مونج کی رسی کیوں ہے؟ اس کے گلے میں آگ کا ہار کیوں ہے؟ حضرات گرامی قدر یہ بات بالکل علی وجہ البصیرت ہم بتلا سکتے ہیں۔ ابو لہب نبی کریم کا سگا چچا تھا، وہ حضرت رسول اللہ کی دعوت کا منکر تھا، وہ آپ کو برا بلا کہتا تھا، وہ آپ کو بد دعائیں دیتا تھا، اس کی بیوی اس کی معاون تھی۔ اللہ کو اس بات پہ غصہ آیا، اللہ کو اس بات پہ جلال آیا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، وہ حضرت رسول اللہ کو گالیاں دینے والے، بکواس کرنے والے ابو لہب، جا تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی جو تیری معاون ہے وہ بھی تیری طرح جہنم کی آگ میں جائے گی۔ او آ منکر حدیث، ذرا مجھے ابو لہب کا تعارف تو کروا کے بتلا، مجھے ذرا ابو لہب کی جرائم کی تفصیل تو بتلا، مجھے ابو لہب کی کیفیت تو بتلا۔ جا تو سورہ لہب کی تلاوت تو کر سکتا ہے، اندھیرے میں تیروں کو چلا سکتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار سکتا ہے، ٹھوکریں کھا سکتا ہے، لیکن واللہ تو اب سورہ لہب کی تفسیر کرنے کے بعد کبھی قادر نہیں ہو سکتا۔ تو بے منزل رہے گا، تو شراب کے اندر ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اور یہ تو میں نے واقعاتی باتیں کی ہیں، اب کچھ باتیں ارکان اسلام کے بارے میں بھی تمہارے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ تم تو ارکان اسلام کا تعین کرنے سے قاصر ہو، تم تو یہ بھی نہیں بتلا سکتے ارکان اسلام ہے کیا ہے، 5 ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 7 ہے، 9 ہے، تم یہ بات بتلانے سے بھی قاصر ہو۔ لیکن میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتا ہوں، تیری شیطنت کے پردے کو چاک کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی جھوٹی محبت کا غلاف تیرے چہرے سے اتارنا چاہتا ہوں۔ تو منکر حدیث نہیں بلکہ تو منکر قرآن بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے حج کو ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ حج کی فرضیت کا تو بھی قائل ہے، میں بھی قائل ہوں۔ حج کی بات جزیات کو میں نے قرآن سے حاصل کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو کوئی بھی حج و عمرے کے لیے جائے اس کو ان کا طواف کرنا چاہیے۔ لغوی معنی طواف کرنا چاہیے پہ دلالت نہیں کرتے،
لغوی معنی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا طواف کر لے۔ اور منکر حدیث اب مجھ کو یہ بات بتلا، ہمیں ان کا طواف کرنا چاہیے کہ ان کے طواف کے کرنے میں کوئی حرج نہیں؟ اگر تو لغوی معنی کی بات کرے گا اس کا مطلب یہ ہے حج و عمرے کے اندر سے اگر صفا مروہ کی سعی کو حذف کر دیا جائے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ لیکن میں چونکہ حضرت رسول اللہ کی حدیث کو ماننے والا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے لغوی اعتبار سے تو فلا جناح علیہ کا مطلب بالکل یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی گناہ نہیں جو ان کا طواف کرے۔ لیکن حدیث مجھے یہ بات بتلا رہی ہے یہاں پہ فلا جناح علیہ کا مطلب کوئی گناہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ کوئی حرج والی بات اس لیے آئی ہے کہ آج سے پہلے مشرک بھی صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، چونکہ اسلام مشرکین کے خلاف آیا، چونکہ دین حق جو ہے مشرکین کے طرز عمل کے خلاف آیا، اللہ نے کہا اب جب تم صفا مروہ کا طواف کرو تو مشرکوں کے طواف کی وجہ سے تمہارے ذہن کے اندر کوئی ہلجان پیدا نہ ہو، تمہارے ذہن میں کوئی تشکیک پیدا نہ ہو کہ وہ بھی طواف کیا کرتے تھے ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں تم بھی طواف کرو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ قرآن مجید کے لغوی معنوں سے نہیں آئی بلکہ حدیث طیبہ سے آئی۔ جزیات کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے، لیکن اب میں کیسی جزی کا ذکر کرنے والا ہوں، ایسے حصے کا ذکر کرنے والا ہوں، ایسے جز کا ذکر کرنے والا ہوں جس کے جواب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے منکر حدیث بالکل ہی لمبا لیٹ جائے گا، اس کے پاس اعتراف شکست کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا، وہ ایسے بھاگے گا جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، یا ایک کرسی کی تلاوت کو سننے کے بعد وہ گھر کی دیوار پھاند کے فرار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی اس آیت کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ کسی اس شخص سے پوچھئے جو حدیث کا منکر ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اپنے آباء و اجداد سے لے کر اپنی آنے والی نسلوں تک اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، بتا حدیث کا منکر بتلا حج کے مہینے کہاں پر ہیں؟ الحمد کی الف لام سے لے کر ناس کی الف شین تک قرآن تیرے سامنے کھلا پڑا ہے، بتلا حج کے مہینے کون سے ہیں جو معلوم ہیں؟ خاموشی طرح مقدر ہے، فبوہت الذی کفر، تیرے پاس کوئی جواب نہیں، تو کیا کرے گا؟ تو سارا سال ہی حج کر سکتا ہے، تو محرم میں بھی کر سکتا ہے، سفر میں بھی کر سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ مہینے جو معلوم ہیں ہمیں ان کا پتہ بتلا۔ تو چاہے ربیع الاول میں حج کر یا رمضان میں حج کر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ان مہینوں کا پتہ بتلا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ تو زندگی بھر نہیں بتلا سکتا، تیرے آباء و اجداد بھی نہیں بتلا سکتے، تیری آنے والی نسلیں بھی نہیں بتلا سکتی، ہم بتلاتے ہیں۔ حج کے مہینے معلوم ہے، شوال معلوم ہے، ذی قعدہ معلوم ہے، ذی الحج معلوم ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ہم نے حدیث طیبہ سے حاصل کیا، ارشاد رسول سے حاصل کیا، فرامین رسول سے حاصل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے حج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حج کی تیاری بھی نہیں ہو سکتی جب تو حدیث رسول کو نہیں مانتا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں حج تو پھر بھی ارکان میں پیچھے ہے، آجا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیسے پڑھے گا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پہ کیسے عمل کرے گا؟ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ پہ کیسے عمل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا پہ کیسے عمل کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ پہ کیسے عمل کرے گا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا پہ کیسے عمل کرے گا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پہ کیسے عمل کرے گا؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو سجدہ پہلے کرے گا یا قیام پہلے کرے گا، تو تحیات پہلے کرے گا یا سلام پہلے پھیرے گا، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کہاں پہ بہک رہا ہے، تو کہاں پہ بھٹک رہا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ڈاکیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟
کہ ڈاکیے کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہاتھ کے اندر کیا موجود ہے، وہ یوں ہی ہاتھ کو بند کر کے اگلے بندے کو پکڑا کے چلا جاتا ہے، ہاتھ تم پڑھ لینا۔ کیا معاذ اللہ حضرت رسول اللہ ڈاکیا تھے؟ قرآن مجید دو جلدوں کے درمیان آیا، اس نے جلدیں پکڑائیں، آگے چلے گئے؟ نہیں، حضرت رسول اللہ شارح قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن کے عامل تھے، قرآن کے اوپر آپ نے عمل کر کے بتلایا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزار کے بتلایا۔ سیدہ صدیقہ کائنات نے، میری اور آپ کی ماں نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ کے ہلاک کے بارے میں پوچھا گیا، کیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت رسول اللہ کا ہلاک پورا کا پورا قرآن تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے جو منکرین حدیث تھے ساری کی ساری زندگی نماز سے بھی دور رہے، تہجد سے بھی دور رہے، اور اللہ کی رحمتوں سے بھی دور رہے، اور اللہ کے فضل و کرم جہنم کے انتہائی قریب رہے۔ حضرات گرامی قدر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ نمازیں کتنی ہیں بتلائیے؟ 9 ہیں، 11 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں؟ کون بتلائے گا کتنی نمازیں ہیں؟ ثابت نہیں کر سکتے۔ زیادہ زیادہ اس آیت کو پڑھ لو گے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کے بتلا دو گے ہمیں کہ جناب اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، صبح کے وقت بھی ہوتی ہے، شام کے وقت بھی ہوتی ہے، ظہر کے وقت بھی ہوتی ہے، اور عصر کے وقت بھی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں اشیاء کے اوپر بھی بحثیں موجود ہیں۔ تم تو اشیاء کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر تمہارا مطلوب پھر پورا نہیں ہوگا، اور نمازوں کہاں سے ثابت کرو گے؟ تسبیح تو ہے، اللہ نے من آناء اللیل فسبح بھی کہا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں کیا کرو گے؟ نماز بالجماعت کے بارے میں کیا کرو گے؟ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کے خاتمے کے اوپر یہ بات کہتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نمازوں کو وقت مقررہ پہ اہل ایمان پہ فرض کیا گیا۔ وہ وقت مقررہ کہاں پہ ملیں گے؟ مجھے فجر کا وقت ذرا قرآن کی آیات سے پڑھ کے بتلاؤ، ظہر کا وقت قرآن مجید کی آیات سے پڑھ کے بتلاؤ، عصر کا وقت قرآن مجید کی آیات سے پڑھ کے بتلاؤ، مغرب اور عشاء کا وقت قرآن کی آیات سے پڑھ کے بتلاؤ۔ اللہ کی قسم تم اندھیرے میں تیر چلاتے رہو گے، لیکن حضرت رسول اللہ کے اسوے کے بغیر تم نماز کے مواقیت کا بھی تعین نہیں کر سکتے، تم مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے منکرین حدیث کے بعض نمائندہ لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ تو نماز کے مفہوم کو ہی بدل گئے۔ انہوں نے کہا جی نماز صلاۃ جو ہے، مصلی جو ہے، اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ریس کے اندر، وہ اس مصلی سے نکلا ہے جو دوسرے نمبر پہ آنے والے گھوڑے سے نکلی ہے یہ نماز۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا تعاقب کیا جائے، جس طرح دوسرے نمبر پہ آنے والا گھوڑا پہلے نمبر پہ آنے والے گھوڑے کا تعاقب کرتا ہے۔ قوانین الہیہ کا تعاقب کر رہے ہیں یہ لوگ، تعاقب کرنے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، تخیل پہ گھوڑا کو دوڑا رہے ہیں۔ اور کچھ شرم کرو، تمہیں قرآن کا پتہ ہے، مصطفیٰ کو نہیں پتہ؟ تمہیں تو مفہوم قرآن کا پتہ ہے، حضرت رسول اللہ کو نہیں پتہ؟ تمہیں تو قرآن کے مطلوب کا پتہ ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ؟ کہتے ہیں قرآن مجید کو ویسے سمجھو جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، تو اللہ تو سمجھا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول۔ تم ہمیں کون سا قرآن سمجھانا چاہتے ہو؟ در حقیقت تم یہ بات کہنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو ویسے سمجھو جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک قدیم واقعہ جو ہے علمی واقعہ بھی ہے اور ضیافت طبع کے لیے بھی آپ حضرات کے گوشت گزار واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد جو تھے وہ پرویز کی فکر سے بڑا متاثر ہوئے، تو وہ دوست مجھے کہنے لگا یار وہ میرے انکل جو ہیں وہ بڑا متاثر ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے آپ نے یار کوئی گفتگو کرنی ہے، جب آپ ہمارے پاس آئیں۔ میں چلا گیا، کہنے لگی پرویز کا جو قرآن کا انہوں نے جو ہے سمجھایا ہمیں یہ بات کہ قرآن اکیلا ہی کافی ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ میں کہا یہ بات آپ کو
سمجھ میں آئی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ کہتا کس طرح کی بات ہے، ہم تو بات ہی قرآن کی کرتے ہیں۔ میں کہا آپ بات قرآن کی نہیں کرتے، آپ بات پرویز کے فہم قرآن کی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کا مفہوم اور ہے، پرویز کا فہم اور ہے۔ آپ نے جو کچھ حاصل کیا قرآن مجید ہمارے لیے اکیلا کافی ہے۔ آپ نے قرآن سے حاصل کیا کہ پرویز کے لٹریچر سے حاصل کیا؟ اگر پرویز کے لٹریچر کو پڑھ کے حاصل کیا، اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کو اکیلا سمجھنے کے لیے اور اکیلا کافی ہونے کے لیے، اکیلا کافی دلیل ہونے کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے بعد تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کے ترجمے پڑھنے کے بعد تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو پرویز کا قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی، گویا کہ آپ قرآن مجید کے عمل پیرا نہیں ہیں بلکہ آپ پرویز کے فہم قرآن کے پر عمل پیرا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے عرصہ دراز قبل حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آئینہ پرویزیت کو درمیان سے وقفے سے اس کی برق گردانی کی۔ میں نے اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت واقعے کو پڑھا، جس واقعے کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پرویز جو تھا وہ طلوع اسلام کے ادارے کو چلایا کرتا تھا اور وہاں پر اس بات کے بارے میں یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک بیج بویا کرتا تھا کہ مرکز ملت یعنی ادارہ طلوع اسلام کا دفتر جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے دور حاضر میں کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید تنہا کافی ہے، 9 جلدوں کے اوپر مبنی اتنا بڑا لٹریچر لکھ دیا۔ ایک بندے نے اس کو جو ہے تحریر لکھی، تحریر بڑی شاندار تھی اور تحریر جو تھی دین کے طالب علموں کے لیے بڑی ہی زبردست تحریر ہے۔ اس نے کہا غلام احمد پرویز صاحب، میں آپ کی خدمات کا بڑا معترف ہوں کہ آپ نے امت کے لیے تنہا قرآن کے کافی ہونے کے اوپر بڑا ہی زور دیا، بڑا ہی دباؤ دیا، امت کا تعلق پوری دنیا سے کاٹ کے قرآن کے ساتھ جوڑا اس کام کو کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی، قرآن مجید کا ترجمہ کافی نہیں، آپ کی 9 جلدوں پر مبنی تفسیر کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ کہا جب میں نے 9 جلدوں میں مبنی تفسیر کے رجوع کیا تو پھر میرے دل نے گواہی دی، اگر قرآن کو تنہا سمجھنے کے لیے آپ کی 9 جلدوں کی ضرورت پھر بھی پڑھنی ہے تو کیوں نہ سانسکتا سے قرآن مجید کے فہم کو حاصل کیا جائے۔ اگر قرآن کو پڑھنے کے لیے پھر 9 جلدوں کی ضرورت ہے تو کیوں نہ 6 جلدوں کے اوپر حضرت رسول اللہ کی حدیث سے قرآن کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو بڑی شاندار کی ہے، لیکن پھر قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آپ کی 9 جلدوں سے جو رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے فرامین سے جو رہنمائی حاصل کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ دین کے طالب علم ہیں، احادیث طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کے متون کا غیر جانبدار انداز میں مطالعہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیات پکار کے آپ کو حجیت حدیث کا سبق دے گی، اور صرف حجیت کا درس نہیں دیں گی بلکہ حفاظت حدیث کا بھی سبق پڑھائے گی۔ جب میرے اللہ نے کہا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ تو اللہ نے پھر ایک مقام پہ تو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذکر کیا اور دوسرے مقام پہ اس کی قرات اور جمع کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بیان کی بھی حفاظت کا ذکر کیا۔ میرے اللہ نے سورہ قیامہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک اس کا جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی قرات اور اس کے پڑھنے پڑھوانے کو برقرار رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم انا علینا بیانا، اور اس کا بیان بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ بیان کرنا تو آپ نے ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قیامہ میں جو اللہ نے ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا تھا اس کے اوپر محدثین نے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک پوری شد و مت سے عمل کیا۔ آج اگر کسی نے قرآن مجید کے صحیح مطلوب صحیح مفہوم کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے کتب احادیث اللہ کے فضل و کرم سے احکام صحت کے ساتھ پوری طرح موجود ہیں۔ صحیحین کے اوپر ہمیں شک و تردد والی کوئی بات ہمارے دل میں نہیں، باقی سب کتابوں کی صحت کے بارے میں احکامات جو ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے۔ بعض احادیث جن کی تعداد کافی کم ہے ان پہ حکموں کا اختلاف ہے، لیکن حکموں کے اختلاف کی وجہ سے شریعت کا اصل چہرہ مجروح نہیں ہوتا، شریعت کا اصل چہرہ مسخ نہیں ہوتا۔ اجتہادی امور کے اندر 2-3 آراء سامنے آ جاتی ہیں، اجتہادی امور کے اندر آنے والی یہ آراء جو ہیں
یہ ہمارے لیے ان کے اندر کوئی پیچیدگی والی یا کوئی حلف شار والی بات نہیں۔ درست اجتہاد کے اوپر 2 نیکیاں ملیں گی، کمزور اجتہاد کے اوپر 1 نیکی ملے گی۔ اجتہادات کے باب کے اندر علماء کے اختلاف کے ساتھ کئی مرتبہ تحقیق کے نئے راستے کھلتے ہیں، علم و آگہی کی نئی وادیاں جو ہیں ان کو عبور کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ خود صحت حدیث کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت جو ہے دوبارہ آشکار ہوتی ہے، خود جرح و تعدیل کے نئے دروازے نئے ابواب کھلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ یہاں قرآن مجید کو پڑھنے آئے، آپ یہاں سے احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لیے آئے، ان کے متون کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس عزم کے ساتھ اس درسگاہ سے باہر نکلیں کہ جو قرآن مجید کا منکر ہے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور جو احادیث شریفہ کا منکر ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، حجیت حدیث کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، دوام حدیث کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو حفاظت حدیث کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم